चलो अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं बड़े अकीदत के साथ, बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ। हमने सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को कंडक्ट करना है। आप साथियों से गुजारिश है कि आप भी पंडाल में आ जाएं पीछे, और आप साथी जो हमारे मेरे दाएं तरफ जो हैं, आप भी आ जाएं, सामने आ जाएं। ये मिलाद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जश्न ईद मिलाद नबी के सिलसिले में इस प्रोग्राम का इनेकाद इमरान खान साहब ने किया है। तो आप साथियों से गुजारिश है कि आपने इंतहाई नज़्म ज़ब्त के साथ इस प्रोग्राम को कंडक्ट करना है, सब ने मिलकर। सबसे पहले अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं जनाब डॉक्टर सुबैल इकराम साहब। आप तलावत यहाँ पर पढ़ेंगे, और तर्जुमे के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा पीर नूरुल हक कादरी साहब से कि आप तशरीफ़ लाइए तर्जुमे के लिए। आइए कारी सुबैल साहब तलावत कुरान हकीम के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन वअसीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम वमलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम वमलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर वकान बिलमुमिनीन रहीमा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। या إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सूरत अहज़ाब के इन आयात बय्यिनात का तर्जुमा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल हैं और सब नबियों में से आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। ए ईमान वालों,
اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی یعنی تسبیح بیان کرو۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تم پر رحمت بیچتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالے۔ وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن ایمان والے اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو ملتے وقت ابتدائی کلمہ سلام ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے، یہ جشن عید میلاد النبی کا پروگرام ہے۔ آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور یوں سمجھے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم محمد عربی کے دربار میں حاضر ہیں۔ اس ادب، اس احترام اور اس جذبے سے اس خطابات کو سنیں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ یہ نور اللہ قادری صاحب۔ 12 ربیع الاول کا مبارک دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت العالمین آئے۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت العالمین بنے۔ وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ بنے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان بھر میں جس طرح سے، جس انداز میں عشرہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے میں اس کی مرکزی تقریب کا انعقاد جناب عمران خان صاحب نے یہاں اسلام آباد میں کیا، لیکن سوال ہم اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آج کیا حاصل کر کے ہم اپنے گھروں کو جائیں گے؟ ہم سے مراد میں، میری طرح کے دیگر نوجوان جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو بھٹک چکے ہیں، وہ کیا چیز ہے جو ہمیں سیدھے راستے پہ لگائے گی کہ کس طرح سے ہم اپنی اصلاح کر پائیں گے، کیسے اپنی زندگیوں کی اندر، کس طرح سے اپنی زندگیوں کے اندر صحیح معنوں میں تبدیلی لائیں گے، اور کس طرح سے ہم حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو ان کی سیرت ہے اس پر عمل پیرا ہو کر کس طرح سے ہماری زندگی بدلے گی۔ آج یہ مرکزی اس کا عنوان ہے اور اسی پہ بات چیت ہوگی۔ میں آگے بڑھوں گا نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ پاکستان کے ایک ایسے نعت خواں جنہیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں اور وہ پاکستان کے نمبر 1 نعت خواں رہے، پوری دنیا میں انہیں پذیرائی ملی، اور ان کا نام آپ سب جانتے ہیں سید فصیح الدین سہروردی صاحب۔ ان کے یہ شاگرد ہیں جو تشریف لائے ہیں، محمد ارشد سہروردی صاحب، اور ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ جناب فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی وآلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک بار تمام احباب سے گزارش ہے کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اس بابرکت اور باسعادت محفل میں جہاں تک میری آواز آپ سماعت کر رہے ہیں، محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خسروی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی ہمیں فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہمیں فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر دوں اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر دوں اے حلیمہ سرور کونین پر کر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی رکھ دیا سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سرور کونو مقا کی سرور کونو مقا کی سادگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہمیں فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اور آج محفل میں نیازی نعت جو میں یا رسول اللہ آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہمیں فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا
लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। और एक और मौके पे अल्लामा इकबाल ने ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है इसके हवाले से एक शेर कहा है कि हम बातें तो करते हैं लेकिन अमल करने से जो है वो मकसद पूरा होता है, हयात ज़िंदगी का मकसद। तो ये शेर मुख्तसर सा शेर है कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम में। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो मैं अब दरख्वास्त करूंगा नजम शराज साहब को। नजम शराज साहब ने ये जो कवाली है ख़ास तौर पर आज के मिलाद के लिए तैयार की है। तो नजम भाई आप तशरीफ़ लाइए और ये कवाली जी नजम शराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब, हुफ़ाज़, शयूख़, उलमाए दीन, फैमिलीज़, नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ये कवाली को बचपन से इश्क किया है लेकिन कुरान को थोड़ा सा समझने के बाद समझ में आई कि इसका मकसद क्या था, कि जितनी भी नेमतें, जितनी भी हिकमत, जितनी भी रोशनी हमें मिली है अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मिली है। और क़यामत तक यही सिलसिला रहेगा कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सामने रखना है। सो ये कुछ अशार इस कवाली के। सब भाई बहनों से मैं चाहूँगा तमाम कि शरीक हो जाएं इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। शहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए हुजूर गुंजाए उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूँ तो भीख मिल जाए। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमखार हो या नबी। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। है मुखालिफ ज़माना के धर जाए हम, हालते बेकसी किसको दिखलाए हम। हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा। किसके
اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق مجھے کبھی نیند ایسی سلا جانا۔ میں اب درخواست کروں گا جناب پیر نور الحق قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ سے بات چیت کریں۔ پیر نور الحق قادری صاحب۔ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ جناب ہمارے قائد بلکہ امت مسلمہ کے قائد عمران خان اور یہاں پر تشریف رکھنے والے تمام عاشقان رسول میرے بہنوں اور بھائیوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو اس عظیم دن کا جشن عید میلاد النبی کا مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر اپنے قائد عمران خان کا اور اس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس قوم کی اور اس امت کی صحیح ڈائریکشن میں آپ لا رہے ہیں۔ اور کدھر لا رہے ہیں؟ محمد عربی کے دروازے پر لا رہے ہیں۔ آج کا دن 12 ربیع الاول کا دن تاریخ عالم کا وہ دن ہے کہ اگر یہ دن نہ ہوتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی، نہ تو رمضان ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ حج، نہ نماز، نہ سجدے، نہ مسجد، یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے اس 12 ربیع الاول کی صبح اور اس دن کی وجہ سے اور تو فعل و برکت سے ملا ہے۔ میں صرف تمہیدی کلمات پر کہوں گا، تقریر خان صاحب کریں گے اور انشاءاللہ اس قوم کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا قرآن پاک میں سورہ علم نشرح میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی آپ کا ذکر میں نے بلند کر دیا ہے۔ جبریل آئے اور حضور کو کہا کہ اللہ کے حبیب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا گیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نبی تمہارے ذکر کو میں نے ایسے بلند کیا ہے، کلما ذکرت ذکرت معیا، اے نبی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا ذکر ہوگا وہاں پہ تمہارا ذکر بھی ہوگا۔ نماز میں ہو، اذان میں ہو، اقامت میں ہو، جہاں میرے ذکر کے زمزمے بلند ہوں گے، میرے حبیب
آپ کا ذکر بھی وہاں پہ ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ جو بندہ، جو شخص، جو انسان، میں مسلمان نہیں کہوں گا، جو انسان اللہ کے حبیب اور ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت بلند مقام دے گا۔ اور یہ کس کو پتا تھا میرے رب ذوالجلال کے علاوہ کہ وہ قافلہ جو حضور کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی، یہ 5 لوگوں کا یہ قافلہ آگے بڑھ کر دنیا بھر میں میرے نبی کا اور میرے حبیب کے چرچے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں تمام بنی نوع انسانیت کا سردار ہوں، لیکن یہ میں فخر کی طور پر نہیں کہتا، میں اللہ کے شکر کی طور پر کہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا اول من ينشق عنہ الارض، میں وہ ہوں جس سے سب سے پہلے زمین سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ فرماتے ہیں ولا فخرا، یہ میں شکر کے طور پر کہتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں انا اول شافع و اول مشفع، میں وہ ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی اور جو شفاعت کرے گا۔ اور جب حضور حشر کے میدان شفاعت کریں گے تو اللہ کے سامنے اپنا سر نیاز زمین پر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ حکم کرے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد، اے میرے حبیب، اپنا سر اٹھا، اپنا سجدہ ختم کر، سل توتا، تو مانگ، جو کچھ مانگتا ہے میں دے دوں گا، وشفا تو شفا، اور آپ شفاعت کر، جن لوگوں کی آپ شفاعت کریں گے میں آپ کے شفاعت کو قبول کروں گا۔ میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُفْتَحُ جَنَّتُ بِيَدَيَّ، اور جنت کے دروازے میرے ہاتھ پہ کھلے جائیں گے۔ ولا فخرا، فرماتے کہ میں فخر کے طور پر نہیں کہتا، صرف شکر کی طور پر کہتا ہوں۔ میں آخری 1-2 باتیں، اور وہ یہ کہ حضور نے انسانیت کو وقار بخشی، انسانیت کو مقام دلایا۔ وہ ماحول جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان بچیوں کو جو زمانے جاہلیت میں زندہ درگور کیے جاتے تھے، میں ان سے اٹھا کے پوچھوں گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، آپ تو ابھی، آپ نے گفتگو بھی شروع نہیں کی تھی، آپ نے تو ابھی چلنا پھرنا بھی شروع نہیں کیا تھا، کس جرم کی سزا میں آپ کو قتل کیا گیا؟ لیکن میرے نبی جب آئے، یہ تیرگیاں ختم ہوئی، اور عورت کو جو عزت رسول اللہ نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی، حضور اپنے اہل خانہ کو، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو فرماتے تھے کہ میں اس اپنی بچی کی قدموں کی آہٹ کو پہچانتا ہوں، اور خود کھڑے ہو جاتے تھے، دروازے پر استقبال کرتے تھے، پھر ہاتھ ملاتے تھے، ہاتھ کو بوساتے دیتے، حضرت سیدہ کے پیشانی کو بوسا دیتے تھے، پھر اپنا جو اس کا نشست ہوتا تھا اسی نشست پہ حضرت سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ کوئی والد اپنی گریبانوں میں دیکھے، کوئی والد، کوئی شخص اپنے بیٹی کو اتنا عزت دے سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حضور نے فرمائی انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اعلیٰ اخلاق کی میں تعلیم کروں اور اس کو تمام اور کمال تک پہنچاؤں غلاموں کو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، تمام اہل مکہ مجھے نفرت سے دیکھتے تھے۔ ایک ہاشمی جوان تھا، جب میرا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا تھا وہ مسکراتے تھے، مجھے گلے لگاتے تھے، مجھ سے محبت کی بات کرتے تھے۔ وہ کون تھا؟ وہ محمد عربی تھا۔ اور
کسی نے آپ کے سامنے کہا کہ فلان میرا غلام، میری لونڈی، آپ نے کہا نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی لونڈی نہیں، ہم سب اللہ کے بندے اور اللہ کے بندیاں ہیں۔ وہ بلال حبشی جو غلام تھا، حضرت ابوبکر صدیق بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اٹھا کر کہا قوموا لسیدکم، یہ ہمارا سردار ہے، اس کے احترام میں آپ سب لوگ کھڑے ہو جائے۔ یہ مقام انسانیت کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی۔ خان صاحب، آپ نے جس طرح آج کی محفل کو اپنے دل لگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سب کو جمع کیا، یہ آپ نے سیاست کے لیے نہیں کیا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر اور محبت میں کیا ہے۔ اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے قبولیت، محبوبیت دی ہے، یہ اس کی دین ہے، اس میں کسی کا کام نہیں ہے۔ اور وہ اس وجہ سے کہ آپ حضور کی قدموں اور ان کی جوتوں کے غلام بن گئے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ محبوبیت اور قبولیت دی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی نے ایک نعتیہ شعر میں جب انہوں نے کہا تھا، آپ کا تصور جب مجھے آتا ہے، مجھے بڑا لگتا ہے کہ اس وقت کے لیے ہے کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ اور لوگ آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پورے قد سے جو کڑا ہوں تو یہ ان کا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ اچھا، خان صاحب کی حکم پر جو حجت الوداع کا خطبہ ہے، اس کا ایک مختصر اقتباس 2 منٹ کا، وہ آپ سنیں، یہاں پہ آپ کو ویڈیو پہ آ جائے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی تم سے یہاں ملاقات نہ ہو سکے۔ جو تمہیں غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ جو موجود ہیں وہ انہیں بتا دے جو موجود نہیں۔ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جسے اللہ کا خوف ہے۔ میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو۔ ایام جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں ختم کی جاتی ہیں۔ یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں میں رنگ، نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہیں کرے گا، ورنہ یہ ایک دوسرے پر ظلم ہو جائے گا۔ لوگوں، غور سے سنو، جو چیز میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز نہایت واضح اور روشن ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ پھر آپ نے تکمیل دین کے حوالے سے اس آیت کی تلاوت فرمائی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اس لیے اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آج جب عمران خان صاحب کی تقریر ختم ہوگی، اس کے بعد ہم سب مل کے دعا کریں گے، اور دعا کے بعد ہم سب مل کے سلام پیش کریں گے حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ
खातिम नबीयीन नबी व आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस वक्त मैं नातिया एक कलाम पेश करने के लिए दावत देता हूं जनाब अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब को। काबिल सद इज़्ज़त व एहतराम मेरे महबूब मेरे लीडर इमरान खान साहिब, बहनों भाइयों अस्सलामु अलैकुम। मेरी ये खुशकिस्मती कि खान साहब ने मुझे इस काबिल समझा और इस खूबसूरत महफिल में हाजिर होने की सादत बख्शी। ये तेरा चेहरा, ये तेरी जुल्फ़ें, ये सुबह आका, ये शाम आका, दरूद आका, सलाम आका, सलाम खैरुल अनाम आका, ये तेरा चेहरा मेरा वो पहला प्याम लेकर सबा न जाने किधर गई है। मेरा वो पहला प्याम लेकर सबा न जाने किधर गई है। लिखा है दस्ते दुआ पे अशकों से एक ताज़ा प्याम आका, सलाम आका। हुई है जब से निगाह मुझ पर, अता हुई है वो शान मुझको। हुई है जब से निगाह मुझ पर, अता हुई है वो शान मुझको। हुआ है सारे जहां पे वाजिब, फकीर का है तराम आका, दरूद आका, सलाम आका, सलाम खैरुल अनाम आका, ये तेरा चेहरा मेरी दुआ के नहीं हाथों से छूट गया था असर का दामन। मेरी दुआ के नहीं हाथों से छूट गया था असर का दामन। बढ़ी मेरी सिमत खुद ही रहमत, लिया है जब तेरा नाम आका, सलाम आका। निगाह नीची जुबान आजिज है अपने आमाल पर निदामत। निगाह नीची जुबान आजिज है अपने आमाल पर निदामत। मैं मुस्तहिक तो नहीं हूँ लेकिन वो मेरे हिस्से का जाम आका, सलाम आका, दरूद आका,
سلام خیر الانام آقا یہ تیرا چہرہ على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت رسول مقبول کے کچھ اشعار جو ہے تو حبیب اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن وہ پاکستان اور ہماری قوم کے نام لکھے گئے ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے جس کی امید اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کی عزت کم نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ اور اس کے نبی آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو پوری دنیا کی طاقت بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو عزت نہیں دلوا سکتے. اسی بارے میں یہ نعت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم ہوں اس در کا اکیلا نہ سمجھنا مجھے اکیلا نہ سمجھنا سرکار کے قدموں کے نشان چوم رہا ہوں مجھے اکیلا نہ سمجھنا دیکھی نہیں جاتی اب مسلمان کی حالت دیکھی نہیں جاتی اب مسلمان کی حالت مسلمان کی حالت تفرقوں تنازعوں میں بٹا دیکھ رہا ہوں سرکار کے قدموں کے نشان چوم رہا ہوں مجھے اکیلا نہ سمجھنا تنہا نہیں کرتا تو بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں کرتا تو بندوں کو کبھی بھی بندوں کو کبھی بھی قرآن کے وعدوں میں لکھا دیکھ رہا ہوں مجھے اکیلا نہ سمجھنا جیسے بھی گناہگار ہیں امت ہے نبی کی
شعر. وعدہ کیا تھا تو نے شفاعت رسول کا، وعدہ کیا تھا تو نے شفاعت رسول کا، شفاعت رسول کا. مسلمان کو اسی آس میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، مسلمان کو اسی آس میں کھڑا دیکھ رہا ہوں. خادم ہوں اس در کا اکیلا نہ سمجھنا، مجھے اکیلا نہ سمجھنا. اب سے 5-6 منٹ کے بعد عمران خان صاحب آپ سے بات کریں گے. اور علامہ اقبال کا ایک شعر بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں لیکن سمجھ نہیں تھی اس کی، اور یہ ہم آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے ابھی. اور شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مطلب یہ کہ اگر ہم آقا دو جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا شروع کریں، ان کی بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا شروع کریں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اس شعر میں جو علامہ اقبال نے جس طرح بیان کیا ہے کہ یہ جہاں پھر کیا چیز ہے، لوح و قلم. قلم مطلب لکھنے کی چیز اور لوح مطلب قسمت، یعنی کہ آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے. وہ راستہ کیا تھا اور کیا سفر تھا، اس پر مبنی ایک یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری فلم ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ انتہائی خاموشی سے، بائیں طرف جو لوگ ہیں آپ اور دائیں طرف آپ، خاموشی سے اس کو ملاحظہ کیجئے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب خطاب کریں گے. ایک دور تھا کہ جب عرب قبائل چاروں اطراف سے بڑی عالمی طاقتوں اور تہذیبوں کے درمیان ہونے کے باوجود غیر اہم تھے، جہاں انسان کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی. عرب معاشرہ عدل و انصاف و اخلاقی اقدار سے کوسوں دور تھا. جہالت کا زمانہ تھا. غلاموں سے انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا تھا. بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. کوئی خاندانی نظام نہیں تھا. مختلف قبیلوں میں بٹے قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تاریکی کے اس دور میں وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، جن کی آمد ایسی پرنور روشنی تھی کہ جس کے آگے کفار مکہ کے ظلم و ستم اور ناانصافی ماند پڑ گئی. حق اور سچ ایسا کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہے بنا نہ رہ پائے. اس زوال پذیر معاشرے میں صدائے حق بلند کرنا آسان نہ تھا، اور جب حق کی آواز اٹھی تو مزاحمت بھی بھرپور ہوئی. مصائب بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی. مدینہ جو آپ کے استقبال کے لیے منتظر تھا. شہر مدینہ عدل و انصاف، بھائی چارہ، معاشرتی فلاح اور اخلاقی اقدار کی نئی تہذیب کا محور بنتا گیا، جہاں انسانیت جاگ اٹھی اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی. جہاں تعلیم، عورتوں کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی
ذمہ داری ٹھہری. ایک مثالی فلاحی ریاست جس میں اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق فراہم کیے گئے، جہاں مالک اور غلام کے درمیان فرق مٹا دیا گیا اور انسانیت کو شرف حاصل ہوا. وہیں رنگ و نسل کی تفریق مٹا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس نے اپنے کردار سے دنیا بدل کر رکھ ڈالی. میدان بدر میں صرف 313 پر مشتمل دستے نے ایک نئے عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت فاتح مکہ عام معافی کی روایت ڈال کر امن کا نیا رستہ دکھایا. یہ دنیا کا واحد انقلاب تھا جو انسان کی لاشوں پر نہیں بلکہ حسن کردار، ایمان اور سچائی کے اصولوں پر قائم ہوا. بے شک اسلام پیار، اخوت اور امن کا دین ہے، نہ کہ زور اور زبردستی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 10 سالوں میں ایک ایسا بڑا انقلاب لے کر آئے جس نے دنیا کی امامت کی، جس کے آگے 2 عالمی قوتیں رومن اور پرشین امپائر نے جذبہ ایمانی والے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. یہ ایک فکری اور نظریاتی انقلاب تھا جس کی بدولت مسلمانوں نے سیاسی، عسکری، معاشرتی اور معاشی قوت بن کر اقوام عالم میں علم و حکمت، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اپنی برتری کا سکہ جمایا. علم، تہذیب و تمدن صدیوں تک عروج پر رہی. پھر وقت نے کروٹ بدلی. تعلیمات نبوی سے دوری اور اخلاقی پستی نے غلامی کو ہمارا مقدر بنا دیا. اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عملی طور پر آقائے دو جہاں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں اور عدل و انصاف، انسانیت، سچائی، دیانتداری اور نیک کردار سے طرز زندگی اپنائیں. اس لیے رحمت العالمین اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد اور کردار سب کو متحد کرنا اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے. دنیا کو اسلام کی اصل شکل دکھانا ہے. اس اتھارٹی میں دنیا کے نامور اسکالرز اپنا کردار ادا کریں گے. اسکولز کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصاب کا مسلسل جائزہ لینا اور رہنمائی کرنا. میڈیا کے ذریعے معاشرے کی طرز زندگی میں مثبت تبدیلی لانا. فکری اور نظریاتی سوچ کو بیدار کرنا. اسلامی تاریخ اور تعلیمات پر مبنی فلموں، ٹیلی ویژن ڈراموں کے ذریعے آگہی. یونیورسٹیز میں تحقیق اور مباحثہ. حکومت کی رب العالمین اسکالرز کی مانیٹرنگ. میرٹ پر مبنی آن لائن سسٹم. اسپیشل پروجیکٹس اور صوفیہ کرام کی زندگیوں اور تعلیمات سے سیکھنا. نوجوانوں کو ایک متبادل راستہ بتانا جو صراط المستقیم ہے، جس کی بنیاد اور اساس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا. ماشاءاللہ. اب میں دعوت خطاب دوں گا. آپ سے بات کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں سچے عاشق رسول جناب عمران خان صاحب. وہ آپ سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج آپ سب سے، جو اندر بھی بیٹھے ہیں اور جو باہر سارے لوگ کھڑے ہیں، بیٹھ جاؤ تاکہ وہ دیکھ سکیں. بیٹھ جاؤ نا، وہ دیکھ سکیں.
کیرل صاحب بیٹھ جائیں, وہ دیکھ سکیں. تھوڑا پیچھے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بڑی خاموشی سے میری بات سنیں, تاکہ یہ ایک بڑا مبارک دن ہے. اور جو میں آج آپ کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور آج اس دن کے متعلق جو بات کروں گا, میں چاہتا ہوں ذرا بڑی خاموشی سے, اور آپ نے ایک ایسے میری بات سننی ہے کہ وہ آدمی جو اپنے بچوں کو جس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, سیدھے راستے پہ لگانے کی اپنے بچوں کو کوشش کرتا ہے, جس طرح باپ یا ماں باپ, وہ یہ نہیں کہ ماں باپ نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیے, یہ نہیں کہ ماں باپ کوئی فرشتے ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ہم بچوں کو وہ سکھائیں تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے زندگی میں کی تھی. تو میری کوشش یہ ہے کہ آج اپنی زندگی, جو میں نے 70 سال کی زندگی گزاری ہے, اس سے میں آپ کو, اپنی قوم کو, جس طرح میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے زندگی سے کیا سبق سیکھے اور میری زندگی سیرت نبی سے بدلی کیسے. میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو کوئی عالم نہیں سمجھتا, میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں جو ہر روز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عاشق رسول ہونے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے. ہمارے دل میں اگر اس کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے تو وہ چاہے ان پڑھ ہو, چاہے کوئی اسکالر ہو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوتا ہے, کیونکہ اس کی زندگی بدلنی شروع ہو جاتی ہے اگر جب وہ اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلیں. تو میں پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں صرف اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو آج بات کر رہا ہوں اس مبارک دن پہ, کیونکہ دیکھیں میں نے ہر قسم کی زندگی دیکھی ہے. کرکٹ سٹار, گلیمر, مغربی زندگی, اپنا ملک, ہر قسم کی میں زندگی پہ دیکھ کے تو آج آپ سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے ابھی آپ نے جو یہ فلم دیکھی, اس میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آپ نے دیکھا. دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا. 622 سب یہ تاریخ یاد کر لیں کہ 622 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ. 632 وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں, پردہ کر دیتے ہیں. ان 10 سالوں کے اندر دنیا کی تاریخ بدل جاتی ہے. تو جو میں اپنے نوجوانوں کو آج, اپنی یوتھ کو, اپنے بچوں کو, ساروں کو جو میں آپ کے ذہن میں آج ایک چیز ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا تبدیلی آئی ان لوگوں میں
جو بھی آپ نے فلم میں پہلے دیکھا کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, جہالت تھی, 2 سپر پاورز, ایک مغرب میں اور ایک مشرق میں, کوئی بھی حیثیت ان لوگوں کی نہیں تھی. 10 سالوں میں یہ قوم بدلی اور انہوں نے دنیا کی امامت کی, جو آپ نے بعد میں دیکھا کہ ساری دنیا میں چھا گئے. تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان لوگوں کو تبدیل کیا, کیسے ان کے کیریکٹر بدل گئے, کیسے لیڈرز بن گئے سب. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہمارے ملک میں, جو واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا, نہ ہی مسلمان دنیا پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو, بچوں کو اسکولوں میں پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو تبدیل کیا. قرآن میں اللہ کہتا ہے, میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. وہ قوم کی حالت بدل گئی کیونکہ لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور لیڈرز بن گئے. تو میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنا, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, میں اسکالر نہیں ہوں, میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے, جو میں نے مغرب کا پورا میں سسٹم اندر سے دیکھا ہوا ہے, تعلیم میں نے باہر لی, اس کے بعد ساری دنیا پھرا کرکٹ کی وجہ سے, پھر سیاست, پھر اپنا معاشرہ اندر سے دیکھا. تو میں اب آپ کو اپنے طور پہ بتاؤں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چینج کیا ان کو. وہ لوگ پھر سے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, انہوں نے دنیا کی لیڈرشپ سنبھال لی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان ادھر ہی کھڑا ہے. وہ جو نا آپ نے پہلے حالات دیکھے تھے جہالت کے, ہم اس کے بڑے قریب کھڑے ہیں. اور ہم نے کیسے بدلنا ہے اپنے آپ کو. اگر ہم نے دنیا میں عزت سے رہنا ہے, اور اگر جو بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی, علامہ اقبال, جو ان کی شاعری سے انہوں نے غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی, اور ان کی شاعری کی قرآن کے اندر, ساری شاعری قرآن کے اندر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہے. اس کے اوپر انہوں نے جگانے کی کوشش کی ہندوستان کے مسلمانوں کو. اور وہ خواب کیا تھی کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جو دنیا میں مثال بنے گا کہ حقیقی طور پہ اسلام کیا ہے. اور ان کی ساری نظر تھی وہ مدینہ کی ریاست, جدھر ایک مثال بنی تھی دنیا میں, جو ماڈل نے پھر اس کے بعد ساری دنیا پہ وہ پھیل گئے. 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سپریم پاور رہے تھے. تو وہ میں پھر بھی میں پوری عاجزی سے کہتا ہوں کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, میں صرف اپنے تجربے سے اب بات کروں گا. دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا, انہوں نے کیسے انسانوں کے کیریکٹر بدلے. انہوں نے کیا انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا, ذہنی طور پہ آزاد کیا, اندرونی طور پہ آزاد کیا. کیونکہ آزاد ذہن ہی بڑے کام کرتے ہیں. غلام ذہن کبھی کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے. انوینشنز, نئی ایجاد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آزاد مائنڈ کرتے ہیں, غلام نہیں کر سکتا. ایک غلام اچھا غلام ہی بنتا ہے, کاپی کرتا ہے. آزاد ذہن بڑے کام کرتا ہے, اور اس کی وجہ کئی 100 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے, اور وہ اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, میری زندگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ایک انسان کی پرواز میں ہے وہ ہے خوف.
اور میں بار بار یہ اپنی قوم کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو خوف کا بت ہے اس کا توڑنا بڑا ضروری ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو قرآن تھی وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. تو قرآن کے اندر جو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. خوف کا سب سے بڑا خوف موت کا. اللہ نے کہا زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. لوگ ابھی بھی ڈرتے ہیں موت سے جب پتہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا کہ جب میں چاہوں گا تو اس سے پہلے نہیں جاؤ گے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو جائیں گے. میں جب سے سیاست شروع کی لوگ مجھے کہتے تھے جی سیاست بہت بری چیز ہے آپ کو ذلیل کر دیں گے وہ. اور پھر رسک. لوگ اپنی نوکریاں نہیں چھوڑتے, غلط کام کرتے ہیں, غلط آرڈر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ جی میری نوکری نہ چلی جائے, میرا رسک نہ چلا جائے. اللہ نے کہا وہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ وہ کیسے چینج آئے مدینہ کے لوگوں. وہ آزاد ہو گئے, ان کی پرواز اوپر جانی شروع ہو گئی. میں اپنی زندگی سے آپ کو بتاؤں جیسے جیسے اللہ نے, اور جو اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے ایمان کا, جیسے جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا, سیرت نبی کو سمجھنا شروع کیا, تو یہ آہستہ آہستہ میرے بت ٹوٹتے گئے. یہ نہیں کہ میرے میں بھی خوف نہیں تھا, میرے میں بھی خوف تھا. مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر. مجھے بھی میں تو بلکہ زیادہ, مجھے بچپن میں بہت ہی شرم آتا تھا, تقریر ہی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے سامنے. تو مجھے ہمیشہ خوف ہوتا تھا کہ اچھا جی لوگ مذاق اڑائیں گے. جیسے جیسے ایمان آتا گیا, میں نے نبی کی سیرت سمجھتا گیا, آہستہ آہستہ یہ بت ٹوٹتے گئے. پہلا بت جو میرا ٹوٹا وہ یہ کہ یہ جی آپ ذلیل ہو جائیں گے, آپ کو اگر پالیٹکس میں آئیں گے آپ ذلیل ہو جائیں گے. یہ جو بت ہے یہ میں آپ سب کو آج بتا رہا ہوں. یہ اس لیے کہ ہماری ایمان کمزور ہوتا ہے. آج جتنا مجھے, جب سے میں سیاست میں آیا ہوں, جتنا مجھے برا بھلا کہا گیا, اگر مجھے ذلت کا ڈر ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ کے چلا گیا ہوتا. جس طرح کہ میرے اوپر ذاتی اٹیکس, ہر قسم کے میرے اوپر, جس طرح کی انہوں نے گندگی میرے اوپر پھینکی ہے 20 سالوں میں, 26 سالوں میں, کسی اور سیاستدان پہ نہیں پھینکی. فیملی کو نہیں چھوڑا, گھر کی خواتین کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. لیکن کیا یہ اب آپ کے سامنے ہے, میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں, کیا مجھے انہوں نے ذلیل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ میں آپ کو آج سب کو کہہ رہا ہوں, پچھلے 6 مہینے میں جتنی مجھے اللہ نے عزت دیا, مجھے ساری زندگی میں کبھی اتنی عزت نہیں ملی. تو اس کا تو میں آپ کے سامنے ہوں. سنیں غور سے سنیں. یہ جلسہ نہیں ہے, یہ غور سے سنیں, کیونکہ میں نے آج آپ کو اپنی زندگی سے سمجھا رہا ہوں کہ اگر انسان کے ہاتھ میں ذلت ہوتی تو آج میں بڑا ذلیل ہو چکا ہوتا. میڈیا یہ کنٹرول کرتے ہیں, میڈیا کو پیسے یہ دیتے ہیں, لفافے دیتے, مجھے تو ذلیل ہو جانا چاہیے تھا. میں اس لیے اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی اپنے یہ جو بت ہے کہ جی مجھے کوئی ذلیل کر دے گا, یہ یاد رکھے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی عزت اور ذلت. دوسری چیز موت کا ڈر. سب کی طرح مجھے بھی موت کا ڈر تھا. میں جب پالیٹکس میں آیا اس سے پہلے میں نے اس خوف کے اوپر قابو پایا, کیونکہ میرا ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا گیا میرا یہ خوف جاتا گیا. اور میں جب اس نتیجے پہ آیا کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے مجھے کوئی نہیں لے جا سکتا, تب میں سیاست میں آیا. میں کینسر ہاسپٹل میں 5 سال میرا آفس تھا. میں نے جب کینسر ہاسپٹل بنایا 5 سال میرا آفس تھا وہاں.
अपने यहाँ सामने मैंने देखा तीन मेरे दोस्त वहां आए अच्छे भले चेकअप करवाने के लिए, और 6 महीने मेरे तीनों चले गए। तो ये जो हम समझते हैं कि हम अगर सेफ खेलेंगे तो शायद हम मौत से बच जाएंगे, या कि हम अगर अपने ईमान के मुताबिक चलेंगे तो शायद जल्दी मौत आ जाएगी, गलत फहमी में निकाल दें अपने ज़हन से। ये सबसे बड़ा खौफ है और ये इंसान को रोकता है बड़े कामों से। और तीसरी चीज ये रिस्क कि जी मेरी नौकरी चली जाएगी, पैसा किधर से आएगा। मेहनत इंसान करता है, फैसला अल्लाह करता है। तो ये जो 3 चीजें हैं ये इंसान को आजाद कर देती है। और फिर जो बड़ा बुत है, मैं का बुत, जो इंसान अपने से बाहर नहीं निकलता, जो सबसे बड़ी जहाद है, जहाद अकबर, अपनी नफ्स के खिलाफ, अपनी मैं को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत बड़ा बुत है। अपनी जात के लिए, अपने आप के लिए इंसान समझता नहीं है कि उसका अल्लाह ने कितना बड़ा मुकाम रखा है। उसकी विजन, जो इंसान अपने लिए जिंदगी गुजारता है वो छोटा सा इंसान बन जाता है। जितना मर्जी अल्लाह उसको नवाज दे, जितने मर्जी पैसे दे दे, इल्म दे दे, जो अपनी जात के लिए जिंदगी गुजारता है वो आज तक दुनिया की तारीख में बड़ा इंसान नहीं बन सका। लोग किसको याद रखते हैं? हम बड़े हो रहे थे लाहौर में तो सारे गंगाराम को याद रखते थे। गंगाराम को क्यों? उसने अस्पताल बनाया था इंसानों के लिए। सारे जो अल्लाह के बड़े सगीर में बड़े बड़े जो सूफी आए, वली अल्लाह आए, आज भी उनके मज़ारों पे देखे लाखों लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो इंसानों के लिए आए थे। वो सब आशिक रसूल थे। वो सारे, उनकी जिंदगी इंसानों के लिए थी और इंसानों से प्यार करते, इज्जत देते। सो ये जो बुत है, जब इंसान अपने से बाहर नहीं निकल सकता, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस तरह लोगों को आजाद किया। फिर उन्होंने माशरे को चेंज किया। उन्होंने, अब मैं, क्योंकि मैंने बरतानिया का निज़ाम देखा है, उधर मैंने अंदर से कई साल रहा और वहाँ सिस्टम स्टडी किया, यूनिवर्सिटी वहाँ गया। अब देखें, उन्होंने मदीना में सबसे पहले चीज़ क्या की? उन्होंने सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। अदल और इंसाफ का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सब लोगों के लिए एक कानून, कानून के सामने सब एक बराबर, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये बड़ा जरूरी है आपको समझना, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमने रूल ऑफ लॉ देखा ही नहीं है। मैं जब शुरू में गया बरतानिया तो पहली दफा मैंने रूल ऑफ लॉ देखा। कोई कानून के ऊपर नहीं। वो जा रहा, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी जरूरत नहीं है कानून तोड़ने की। हमने जब शुरू में देखा, जो उनका बरतानिया का जो शहजादा था प्रिंस चार्ल्स, उसको ट्रैफिक वार्डन ने रोक के फाइन कर दिया, वो स्पीड कर रहा था। वहां कोई कानून से ऊपर नहीं था। अभी आपने देखा कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, जो कि बाहरी अक्सरियत से जीता था, उसको सिर्फ निकाल दिया गया इस वजह से कि उन्होंने कहा कि इसने जो लोगों के लिए कानून बनाया था सोशल डिस्टेंसिंग का कोरोना के दौरान, इसने वो उसके ऊपर अमल नहीं किया, उसमें निकाल दिया। कानून की बालादस्ती। और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कहा कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। कोई कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने जो अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया, ये याद रखें कि पहले अदल और इंसाफ आया, फिर खुशहाली आई। ये नहीं कि पहले खुशहाली आई और फिर इंसाफ हुआ। इंसाफ की वजह से खुशहाली आती है माशरे में। जो आज दुनिया के अंदर
एक इंडेक्स है, उसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, कि किन माशरों में दुनिया में कानून की बालादस्ती है और किन माशरों के अंदर जंगल का कानून है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको हैरत होगी सुन के कि जिस मुल्क पे सबसे ज्यादा कानून की हुक्मरानी है, यानी इंसाफ है, जो मदीना की रियासत में कायम किया गया, वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 99.9% रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, यानी मुकम्मल इंसाफ है। वहां कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं है। सबसे खुशहाल जगह है स्विट्जरलैंड, वसाइल है ही नहीं। और सबसे कम रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे कौन है? नाइजीरिया, 7%। वो है तकरीबन 100%, वो है 7%। नाइजीरिया सबसे ज्यादा अफ्रीका में तेल नाइजीरिया में है। उसे तो बड़ा अमीर होना चाहिए वसाइल के हैसियत से। स्विट्जरलैंड में तो सिवाय गाय और पहाड़ों के है ही कुछ नहीं। वो सबसे खुशहाल है। और नाइजीरिया में सबसे ज्यादा गुर्बत है, क्योंकि कानून ही नहीं है, इंसाफ ही नहीं है। वहां भी ऊपर तकड़े लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं हम कानून के ऊपर हैं, कानून सिर्फ कमियों के लिए है। उधर भी कोई वो मुल्क जिधर अफ्रीका में सबसे ज्यादा तेल है, वह गुर्बत है, क्योंकि सिर्फ 7% रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है। और आपको अफसोस होगा कि तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया 20% से कम है। पाकिस्तान भी 10% से कम है। हमारा ये हाल है, तो कैसे खुशहाली आएगी? क्योंकि हमने जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में जो प्रिंसिपल सेट किए थे, नंबर 1 था इंसाफ। वो हम आपके सामने तमाशा हो रहा है मुल्क में। जो ताकतवर है वो अपना ही प्रोसिक्यूटर भी रख रहा है, नैब का हेड भी अपना, FIA भी, और बचते भी जा रहे हैं। और जेलों के अंदर फंसे हुए बेचारे गरीब लोग। आप जेलों वाले जो गरीब लोग हैं उन्हें भी कहें जी अपना प्रोसिक्यूटर ला लें, वो सारे बच जाएंगे। और फिर ये बार बार मैं अपनी कौम को वो हदीस सुनाता हूं कि मेरे नबी ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर छोटे चोरों को जेलों में डालते थे और बड़े डाकुओं को आप पकड़ते नहीं थे। ये तबाही का उन्होंने बताया। और आज आप दुनिया में देख लें, जो मुल्क बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता वो गरीब है सारे, वसाइल के बावजूद। सो नंबर 1 प्रिंसिपल उन्होंने सेट किया रूल ऑफ लॉ। नंबर 2, और रूल ऑफ लॉ के साथ मेरिट, क्योंकि जिधर इंसाफ होता है उधर ही मेरिट होती है। आज आप मगरबी ये मुल्क पे चले जाएं, सारे जितने अमीर मुल्क हैं सब 90% से ज्यादा रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के साथ मेरिट आ जाती है। और दूसरी चीज, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, वो जो एक, मैं आपको मिसाल देता हूं, अमेरिका के अंदर एक था बर्नी मैडॉफ, अरबों अरबों डॉलर पति था। सारी सोसाइटी में सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स सोसाइटी के सारे उसके से मिलते थे, तस्वीरें खिंचाते थे। अमीर तरीन अमेरिका का आदमी था। इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है नेटफ्लिक्स पे। वो बर्नी मैडॉफ, कई सालों के बाद पता चला जनाब उसने फ्रॉड से पैसा बनाया था। पता चला कि उसने फ्रॉड से पैसा बनाया था। लोगों को तो छोड़े ना कि लोग उससे सारे दुनिया भाग गई और वो जेल में चला गया। उसकी बीवी ने उसको तलाक दे दी। उसके एक बेटे ने खुदकुशी कर ली कि मैं दुनिया के सामने नहीं जा सकता। उसका दूसरा बेटा घर के अंदर बंद हो गया, 2 साल में बीमार होकर मर गया, क्योंकि हम पब्लिक के सामने कैसे जाएंगे। सिंगापुर के अंदर हमारे साथ तकरीबन हमारी थोड़ी देर के बाद आजाद हुआ था। सिंगापुर के पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ गया, ली कुआन यू। उसने आते साथ ही कानून की बालादस्ती कायम की। सिंगापुर और पाकिस्तान का एक ही जितना था हमारा जो औसत आमदनी,
پر کیپٹا انکم ہماری اور سنگاپور کی ملتی تھی، ایک ہی جتنی تھی آج 60 کی دہائی میں. ایماندار پرائم منسٹر آیا، قانون کی بالادستی قائم کی. جیسے ہی آپ قانون کی بالادستی قائم کرتے ہیں کرپشن ختم ہو جاتی ہے. وہ سنگاپور کا ایک منسٹر، اس کا اپنا دوست تھا، وہ پکڑا گیا کرپشن میں. اس دوست کو، وہ پرائم منسٹر کا دوست تھا، جیسے ہی وہ پکڑا گیا اسے پتا تھا کہ میں اب بچ نہیں سکتا، حالانکہ میں پرائم منسٹر کا دوست ہوں. اس نے خودکشی کر لی کہ اب میں معاشرے میں کیسے جاؤں گا، کیونکہ معاشرے میں امر بالمعروف ہے، عوام کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ. وہی سنگاپور. اب یہ سوچیں، ہم اور سنگاپور ایک ہی جگہ تھے 60 کی دہائی میں. آج وہ ہمارا کتنا پر کیپٹا انکم ہے، اوسط آمدنی آج پاکستان میرے خیال میں $2,500 ہو گیا، 3,000 مجھے ابھی پورا ایگزیکٹ نہیں پتا. سنگاپور میں $60,000 پر کیپٹا انکم ہے، اوسط آمدنی. تو پہلے انصاف اور اس کے بعد خوشحالی اور معاشرے کی ذمہ داری ڈال دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف پہ. تیسری چیز، انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر مدینہ کی ریاست میں کیا کیا؟ تعلیم کی ایمرجنسی لگا دی. جنگ بدر کے بعد جو قیدی مکہ کے قیدی تھے ان کو واپس کے پیسے لے سکتے تھے، کیونکہ مسلمان تو غریب تھے تب. بلکہ جنگ بدر میں نے اتنا بھی پڑھ رہا تھا کہ کئی لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھے، ڈنڈوں سے لڑے ہیں. تو وہ تو قیدیوں کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے، ہتھیار خرید سکتے تھے. دنیا کے عظیم لیڈر نے کہا نہیں، جو 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا اس کو ہم آزاد کر دیں گے. تعلیم کے اوپر زور دیا. چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ. جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک قبر میں نہیں جاتے علم حاصل کرو. اس لیے صدیوں تک ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے. تعلیم کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جاتا. اور ہمارا اب پھر سے حال دیکھ لیں، کتنا زور لگایا تعلیم. کتنا شرم کی بات ہے کہ 75 سال انڈیپینڈنس پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی تھی کہ کم از کم تعلیم کا نظام میں انصاف کریں. نہیں تو امیر کے لیے تھوڑے سے 8 لاکھ امیروں کے لیے انگلش میڈیم، باقیوں کے لیے اردو میڈیم. وہ بیچارے پڑھ کے بھی اوپر نہیں آ سکتے تھے. ایک تعلیمی نظام جو غریب کو غریب کرتا تھا، جو ملک میں ناانصافی پھیلاتا تھا، وہ ہم نے کوشش کی. پتہ نہیں اب اس حکومت نے وہ ختم کر دیا ہوگا کہ ایک ہی نصاب 5 کلاس تک اور اوپر تک لے کے جا رہے تھے. لیکن تعلیم، یہ تیسری چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا. تعلیم کے اوپر انہوں نے زور دیا، جس کی وجہ سے مسلمان اوپر گیا. اور پھر فلاحی ریاست، انسانیت کا نظام. دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک فلاحی ریاست بنائی. اور یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں تھا فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے جب تک میں برطانیہ نہیں گیا. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا میں نے پہلی دفعہ فلاحی ریاست دیکھی، کسی مسلمان ملک میں نہیں دیکھی. جو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے کہ کوئی کمزور آدمی، اس کی ریاست نے ذمہ داری لی تھی. غریبوں کی، آپ حیران ہوں گے کہ جو پینشنز تھیں، بوڑھوں کی بھی ذمہ داری پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں مدینہ کی ریاست نے لی تھی. یتیموں کی، معذوروں کی، بیواؤں کی. ایسا نظام کبھی پہلے نہیں آیا تھا. تو اسٹیٹ نے انسانیت کا نظام لے کے آیا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ یورپ چلے جائیں، میں نے اسکینڈینیویا جو بہترین میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے قریب مدینہ کے ریاض جو میں نے دیکھا ہے وہ ڈینمارک، سویڈن، ناروے. آپ وہاں دیکھیں، آپ اپنے پاکستانی رہتے ہیں وہاں، ان سے پوچھے تو صحیح کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں وہ اپنے جانوروں کا ہمارے سے بہتر دھیان رکھتے ہیں.
وہ حضرت عمر کا قول تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں تو میں ذمہ دار ہوں. آج ادھر آپ دیکھ لیں, ان کا RSPC ہے, کتے آپ کو سڑکوں پہ نہیں نظر آئیں گے, وہ ان کو ہومز دیتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. یعنی وہ جو ہم نے دنیا میں شروع کیا تھا, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا نظام دنیا میں شروع کیا تھا, وہ آج ان ملکوں میں مل رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. اور یہ یاد رکھیں, یہ کبھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے خطاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا تھا. سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے, جس طرح میرا رب رب العالمین ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو جو میثاق مدینہ تھا, انسانوں کو اکٹھا کیا گیا. جو میثاق مدینہ چارٹر, مدینہ کا جو چارٹر تھا, جو پہلی کانسٹیٹیوشن تھی, بلکہ دنیا میں کہتے ہیں کہ دنیا میں پہلی کانسٹیٹیوشن تھی, اس میں انسانوں کو اکٹھا کیا گیا. وہاں عیسائی تھے, وہاں مسیح برادری تھی, وہاں یہودی تھے, ان سب کو اکٹھا کیا گیا. انسانوں کو تقسیم نہیں کیا گیا, اکٹھا کیا گیا. تو یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو, انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے, تقسیم نہیں کرتا. لیکن اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ جو بھی معاشرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلے گا, جو بھی ان کی سیرت پہ چلے گا, وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, اللہ کی ان کی برکت آ جائے گی ان کے اوپر, کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے. اگر صرف ان کی سیرت پہ چل کے مسلمانوں کو ہی فائدہ ہونا تھا تو اللہ ان کو رحمت للعالمین نہ کہتے, رحمت المسلمون ہوتے وہ. تو اس لیے آج اگر آپ دیکھتے ہیں ملکوں کی خوشحالی, آپ دیکھیں کہ کتنی طور پہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چل رہے ہیں. آپ کو حیران ہوں گے کہ جب ہم نے بھی شروع میں پڑھا, ہم بھی حیران ہوئے. میں نے بہت پہلے پڑھا, محمد عبدو بڑا اسکالر تھے, بہت بڑے عالم تھے اسلام کے. وہ جب پہلی دفعہ یورپ کوئی 125 سال پہلے گئے اور مصر سے گئے, تو جب وہ مصر واپس آئے, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں یورپ گیا تھا, وہاں مسلمان تو نہیں نظر آئے, لیکن بڑا اسلام نظر آیا. اور جب واپس مصر آئے تو کہتے ہیں مسلمان تو بہت ہیں, اسلام بہت کم نظر آ رہا ہے. تو ہم پاکستانی جدھر آج کھڑے ہیں, ہمارے پاس ایک راستہ ہے. اور میں اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک دن ہم عشق کرتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن ہم انہوں نے جو ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک ہم وہ جو انہوں نے راستہ بتایا اس پہ نہیں چلیں گے, ہمیں عزت نہیں ملنے لگی. پرائم منسٹر باہر جاتا ہے اور بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, جی مجھے پیسے دے دو نہیں تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا. سب 22 کروڑ لوگوں کے لیے, ہم سب کے لیے شرمناک ہے کہ وہ ملک جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ بڑا نعرہ ہے, یہ دعویٰ ہے بہت بڑا, یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ آج ایسے پھر رہا ہے دنیا میں, کوئی آتا ہے گورے رنگ کا, کوئی باہر سے آ جاتا ہے, سارے گر جاتے ہیں اس کے سامنے. نہ عزت ہے, نہ آزادی ہے. جو حکم ملتا ہے کہ اچھا جی روس سے تیل نہیں لینا, ہم نہیں لیتے کیونکہ حکم آیا باہر سے. تو میرے پاکستانیوں, ہمیں آج اس مبارک دن پہ اپنے ریفلیکٹ کرنا ہے, غور اور فکر کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اس قوم کو اس قوم ادھر پہنچانا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ تھوڑے سے لوگ 1% لوگ امیر ہو جائیں اور پیسے بنائیں اور قانون کے اوپر چلے جائیں اور باقی لوگ ان کی غلامی کریں. اس لیے نہیں ملک بنا تھا. ملک بنا تھا, ایک بڑا خواب تھا
کہ ہم ان پرنسپلز پہ چلیں گے. اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ 10 سالوں کے اندر, 10 سال, زیادہ دیر نہیں, 10 سالوں کے اندر وہ قوم کھڑی ہو گئی تھی. پہلے 4-5 سال تو مشکل سے, پہلے 4-5 سال تو امہ سروائیو کر رہی تھی بڑی مشکلوں سے. کبھی جنگ احد, پھر جنگ خندق, بڑی مشکلوں سے امہ نے اپنے آپ کو بچایا, قربانیاں دے کے اپنے آپ کو بچایا. اس کے بعد وہ پھر ان کا عروج شروع ہوا. قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں, قومیں بھیک مانگ کے اور قرضے دے کے اور دوسروں کے سامنے ذلیل ہو کے نہیں قومیں بنتی. قومیں بنتی ہیں جب, جس طرح دنیا کے عظیم لیڈر نے اپنی مثال دی کہ جب جنگ خندق کے اندر مشکل وقت تھا, کھانا پینا نہیں تھا کیونکہ وہ چاروں طرف مکہ کے وہ کفار نے گھیرا ہوا تھا ان کو, تو لوگوں کو کہا پیٹ ایک پتھر باندھو پیٹ پہ, اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. لیڈر نے قربانی دے کے اپنی قوم کو کھڑا کیا تھا. اور یہ وہ قوم اللہ نے جس کو ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہمیں, 12 موسم ہر قسم کی. یہاں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, میں تو 3.5 سال میں اقتدار میں پتا چلا کہ اللہ نے کیا دیا ہے. لیکن ہمیں کیریکٹر چاہیے, ایک کیریکٹر چاہیے ایک بڑی قوم بننے کے لیے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا, ان کا کیریکٹر اٹھایا تھا. ایسا کیریکٹر تھا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی, صرف مسلمان تاجروں کی وجہ سے ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. حضرت معین الدین چشتی جب راجپوتانہ میں آئے تو وہاں تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا, راجپوتانہ میں تو کوئی مسلمان نہیں تھا. جب وہ گئے تو لاکھوں لوگ ان کے جنازے پہ آئے. کیریکٹر سے انہوں نے بدلا. جو ساری جو 10 سال تھے, 622 اور 632, ٹوٹل لوگ کہتے ہیں جی تلوار سے اسلام پھیلا. جو ٹوٹل جو مسلمان اور جن کا مقابلہ تھا مخالف, جو ٹوٹل لوگ جنگوں میں مرے تھے وہ 1200-1300 تھے. 1200-1300 10 سال میں لوگ جنگوں میں مرے تھے. فکری انقلاب تھا, ذہن بدل گئے تھے, اور ذہنوں نے انسان کو بڑا انسان بنایا تھا, آزاد ذہنوں نے. تو آج میں اس لیے یہ بڑا مبارک دینا ہے کہ ہم سب کو آج اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے اپنا کیریکٹر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدل سکتے ہیں. نبی کی سیرت پہ چلیں. میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی, مقصد اس کا کیا تھا کہ ہمارے بچوں کو سیرت نبی سے ان کا کیریکٹر مضبوط کریں. یونیورسٹی کالجز کے اندر ڈیبیٹس ہو, سارے ڈسکس کریں. ہمارے انٹلیکٹ, ہماری جو اسکالرز ہیں وہ ڈسکس کریں کہ اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو ہماری بہتری کے لیے, اور وہ کیا انہوں نے قدم کیا کرے, کیسے چینجز کیے. ایک ایسے اتنی دنیا میں اتنے تھوڑے وقت, دنیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے وقت کبھی اتنے گریٹ لوگ نہیں آئے. ہر انسان کوئی نہ کچھ بن گیا. اگر یہ مغرب میں ہوتے آج یہ فنومنا, تو ایک کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہوتی. حضرت خالد بن ولید پہ کتابیں لکھی جا رہی ہوتی, ان کے اوپر ریسرچ ہوتی کہ وہ کیا تھا, کبھی وہ جنگ ہی نہیں ہارے, اور ہر کوئی جنرل بن گیا. حضرت بلال 2 کیمپینز میں وہ لیڈ کر کے گئے, ایک غلام ایک جنرل بن گیا. اس کے اوپر کبھی کام نہیں کیا, ہمارے اسکالرز نے نہیں کام کیا. رحمت للعالمین اتھارٹی کا مطلب یہ تھا کہ اسکالرشپ آئے اور وہ کام کرے اس پہ, تاکہ اپنے یوتھ کو تو بتائے. کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے, ان کے اوپر تو مغربی کلچر کی جلغار ہوئی ہے. موبائل فون سے بچوں کو وہ مٹیریل مل رہا ہے جو انسانی تاریخ میں نہیں بچے آپ کو ملا. تو جب تک آپ ان کو سیرت نبی سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے, وہ کیسے, یہ جو اتنا آن سلاٹ ہے,
ایک وہ کلچر کا جو بالکل مختلف ہے ہمارے دین سے، ہماری تاریخ سے، ہمارے کلچر سے. وہ کیسے مقابلہ کریں گے ان کو جب تک ان کو آپ مضبوط نہیں کریں گے؟ وہاں تو جو کلچر آ رہا ہے ٹیلی فون سے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ٹیکنالوجیکلی وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں، اس کا مطلب ہر چیز میں وہ آگے ہیں، اس کا مطلب ہمارا دین بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، ہمارا کلچر بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے. تو بیچارے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے. اور غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے کہ دوسرا ہمارا ہے کیا، جو علامہ اقبال کوشش کرتے رہے. تو یہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ابھی سے اپنے بچے، کالج اسٹوڈنٹس، یوتھ، ان کو تیار کریں کہ 21ویں صدی میں آپ نے کیسے آپ نے فیس کرنا دنیا کو. ماں خاص طور پہ ماؤں کے اوپر جو اب پریشر ہے، مجھے تو پتہ ہے کیا پریشر پڑا ہوا ہے یہ موبائل فون کی وجہ سے، جو بچوں کے لیے اب آ گیا. تو اس لیے میں آج اس دن پہ اپنی ساری یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر ابھی تک ہمارے ایجوکیشن سسٹم آپ کو تعلیم نہیں دے سکا جو آپ کو ملنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم جب بھی واپس آئیں گے اور اللہ نے جب کیا تو رحمت للعالمین اتھارٹی کو ریوائیو کریں گے، اسکالرشپ ریوائیو کریں گے، بچوں کو تیار کریں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیں آخری بات میری جو آخری بات ہے وہ یہ سن لیں. یہ تو اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے کہ وہ کسی کو ایمان دیتا ہے یا نہیں دیتا. کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتا. لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنی یوتھ اور بچوں کو ان کی فاؤنڈیشن تو بنا دیں، ان کی بنیاد تو رکھ دیں، ان کو بتا تو دیں کہ آپ کا دین، اور خاص طور پہ شروع ہمیشہ سیرت نبی سے کریں، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دیں. سیرت نبی ایک ایسی چیز ہے جو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری تو پہلے مجھے نبی کی سیرت میں نے پڑھی اور سمجھی، ان کی تاریخ، ان کی زندگی، پھر مجھے قرآن کی سمجھ آئی. اس سے پہلے مجھے قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو جب تک مجھے سیرت نہیں پڑھی پھر مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی. تو دونوں پڑھانی چاہیے، لیکن ابھی سے ہی ہمیں میں اپنے یوتھ کو اب کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، سمجھیں کہ وہ دنیا میں کیا ہوا تھا. کبھی ایس دنیا کی تاریخ میں ایسا فینومینا نہیں آیا. اور اس کے بعد جو پھر اللہ آپ کو ہدایت کرتا ہے، نہیں وہ آپ کی قسمت ہے، لیکن کم از کم اس سے آپ تیار ہو جائیں گے دنیا 21ویں صدی کا مقابلہ کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. سلام. اب ہم سب مل کے سلام پیش کریں گے. لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اللہم آمین. والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، اس جشن میلاد اور محفل ذکر رسول کو اپنے درگاہ جلیلہ میں قبول فرما. ہمارے ملک عزیز وطن پاکستان کو سلامتی، استحکام اور ترقی عطا فرما. ہر قسم کی سازشوں اور دشمنوں سے محفوظ فرما. عمران خان کے لیے دعا کرے، یہ اس امہ کا قائد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، ہمارے صفوں میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد علیہ السلام. مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام. ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران